نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم A very warm welcome to you all. آج ہمارے خلاصۃ القرآن کی کلاس نمبر 17 ہے. ہم پارہ نمبر 17 کا خلاصہ آج کریں گے انشاءاللہ. 17 سے 12 ہوتا ہے اقترب للناس، تو ہم اسی کا خلاصہ آج کرنے لگے ہیں. تو چلیں اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پارہ نمبر 17 میں جو سب سے پہلا سورہ ہے جس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے سورہ انبیاء. تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے سورہ کا نام بھی سورہ انبیاء رکھ دیا گیا ہے. تو کیونکہ اس سورت میں انبیاء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے، تو اسی نسبت سے اس سورہ کا نام سورہ انبیاء ہے. تو سورہ انبیاء جو ہے وہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں میں زیادہ تر 3 بنیادی عقائد یا جس کے اوپر ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے مکی صورتوں میں جتنی ہی مکی صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئی ان سبھی میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اللہ نے توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور آخرت کا ذکر کیا ہے. تو یہ 3 اہم چیزیں ہیں. سینٹرلائز تھیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اس میں بار بار الگ الگ طریقے سے اللہ نے بیان کی ہے. تو اس صورت میں بھی ان مضامین کو بیان کیا گیا ہے. مزید یہ کہ دیگر 17 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر کے منکرین رسالت کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح سابقہ انبیاء علیہم السلام انسان اور بشر تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، یعنی انسان ہی ہے. تو جیسے کہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں بھی دیکھا، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے ابھی بھی اس امت میں ایسے کچھ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جو ہے ہم جیسی نہیں تھی، یعنی انسان و بشر جیسی نہیں تھی. تو یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا عنوان جو یہاں پہ ملتا ہے وہ ہے نبی بشر ہی ہوتے ہیں. تو جو نبی ہوتے ہیں وہ بشر ہی ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا لاہیت قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. تو مشرک لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے اور بنیاد یہ بناتے کہ تم بشر ہو اور ہم بھی بشر ہیں، بشر نبی نہیں ہو سکتے. تو جو آپ سمجھے مشرک ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ بنیادی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء جو تھے وہ معاذ اللہ بشر نہیں تھے. تو یہ غلط عقیدہ ہے، اللہ نے اس کی تردید کی ہے. بشر کی تعریف یہ ہے کہ ذو عقل ہو اور محسوس ہو. یعنی کہ بشر ہونے کے معنی کیا ہے؟ انسان جب ہم ہیں تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقل، سمجھ، فہم دیتا ہے اور پھر انسان کو احساسات اور جذبات دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے نا، اسے اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں اور کوئی بری بات اگر ہو جائے تو اسے رنج و غم، تکلیف ہوتی ہے. ساری ہی انسان کے ٹریٹس ہے نا. تو اسی لیے بشر کہا گیا. تو محسوس ہونے کا معنی محسوس ہونے کا منی کہ آپ اس کو ہاتھ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. تو محسوس ہونے سے مراد کیا ہے کہ جس چیز کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں نا، اس کو سینسری ٹچ.
پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں، دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، تو اسے محسوس کرنا کہتے ہیں کہ آپ وہ چیز کو دیکھنا چاہے، چھونا چاہے، پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ بشر ہی کو نبی منتخب کرتے تھے، یعنی کہ سارے انبیاء علیہم السلام جو پچھلے بھی نبی گزرے، سارے کے سارے انسان ہی ہوتے ہیں، بشر ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے صرف انسانوں ہی میں سے ایک نبیوں کو مبعوث کیا۔ جیسے آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالٌ نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے جب بھی کسی کو نبی بنایا تو مرد اور بشر ہی بنائے، یعنی کہ یہاں سے دو باتیں واضح ہمیں پتہ چلی۔ ایک یہ کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، نہ نبی گزری ہے، صرف اور صرف نبوت اللہ نے مردوں کو دی ہے، اور وہ انسان یعنی کہ بشر ہے، یہ ہمیں پتہ چلا۔ اس کے بعد اگلی چیز جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں اس بارے میں، وہ ہے تخلید کا صحبت، یعنی کہ آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس سے پتا چلا کہ آدمی دو قسم کے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز کا علم نہیں ہے تو جس کے پاس علم ہے اس سے علم حاصل کرے۔ تو یہاں پہ دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، یہ پتا چلا۔ بعض وہ ہے جن کے پاس علم ہے اور بعض وہ ہے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ تو انسانوں میں دو طریقے کے لوگ ملتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس علم ہے اور ایک وہ جن کے پاس علم نہیں ہے۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ ان سے پوچھ لے جن کے پاس علم ہے، اور پوچھنا تبھی ہوتا ہے جب عمل کرنا ہو ورنہ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے کہ غیر اہل علم سے پوچھے۔ تو تقلید یعنی کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم ان سے علم حاصل کریں گے جس کے پاس علم ہے، اور پھر اس کو اپنے عمل میں لائیں گے۔ اور جو عمل کرنے کی نیت رکھتا ہے صرف وہی علم کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی۔ اور پھر اگلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے توحید خداوندی پر نقلی دلائل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا ہے لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ایک خدا ہے، کئی خدا نہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے ملٹیپل گاڈس کا جو کانسیپٹ ہے دنیا میں، اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہاں تعدد الہی کی نفی کی ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ خدا ہونے کی کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو واضح طور پہ بیان فرمایا دیا کہ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہو تو آسمان و زمین میں فساد ہو جائے، یعنی یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ بس انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کو اس طریقے سے سمجھیں، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر یہ جو نظام ایک اسپیسیفک طریقے سے چل رہے ہیں آسمان و زمین کا، چاند و سورج کا، اس میں تبدیلی آ جاتی، یہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک خدا کہتا کہ اسے اس طریقے سے چلنا چاہیے، دوسرا خدا کہتا کہ نہیں اس کو ایسے چلنا چاہیے، پھر دونوں میں کلاشز ہو جاتے اور پھر یہ نظام جو چل رہا ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خدا ایک ہے اور اسی کی بادشاہی ہے۔ اور چونکہ آسمان و زمین میں فساد نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک سے زائد خدا بھی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ آسمان و زمین میں کوئی چیز بھی مطلب غلط طریقے سے نہیں چل رہی نا۔
فساد نہیں مچتا، کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنی سسٹمیٹک اسپیسیفائڈ طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو دیٹ شوز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت ایک ہے۔ پھر اگلی چیز اللہ نے جس کا ارشاد اس پارے میں واضح طور پہ کیا ہے وہ ہے وعدہ موت۔ اللہ نے آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ اس آیت میں بالعموم ہر انسان کو موت سے ڈرایا گیا ہے کہ کسی بھی جاندار نے اس فانی دنیا میں باقی نہیں رہنا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں مرنا ضرور ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں موت برحق آئے گی، آج آئے کل آئے پرسوں آئے کبھی بھی آئے، لیکن آنی برحق ہے۔ اور پھر بالخصوص مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا ہے۔ تو بالخصوص اللہ نے کس کو ڈرایا؟ مشرکین مکہ کو، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ ہم بڑے اعلیٰ نسب کے ہیں یا ہمارے بتوں ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ موت سب کو آنی ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے منتظر ہیں، معاذ اللہ۔ تو وہ ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وہ منتظر ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ جب ان پر موت آئے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے۔ اس آیت میں انہیں ڈرایا گیا ہے کہ موت تو سب پر آنی ہے، ان مشرکین پر بھی آنی ہے، تو پھر خوشی کس بات کی منائی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں اچھی اور بری حالتوں میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی آزمائش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم سبھی کو لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو موت کا یقین ہو کہ اسے اللہ کے پاس جانا ہے اور مر کر پھر اٹھنا ہے، اٹھ کر اپنے اعمال کا جو ہے حساب و کتاب دینا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی موت کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحیح بخاری میں ہے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، لہٰذا اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ اس آیت میں واقع موت کی خبر دی ہے، واقع موت کا ذکر واقع موت کی خبر دی ہے، واقع موت کا ذکر نہیں ہے۔ حیات فی القبر دلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔ حیات فی القبر کی نفی میں اس آیت کو پیش کرنا جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے۔ یعنی کہ بعض لوگوں میں یہ عقیدہ ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے ہی انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی خبروں میں زندہ ہیں، اور وہ اسی طریقے سے زندہ ہے جس طریقے سے وہ دنیا میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن آپ یہ بات کو سمجھیں کہ وہ دنیا الگ ہے جو قبر کے اندر جانے کی بات کی، جو عالم برزخ ہے، اور جو دنیا ہے وہ بالکل اس دنیا سے مختلف ہے، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے زندہ ہے۔ اور تو یہ ایمان رکھنا ضروری ہے، یہ عقیدہ آپ کا ہونا چاہیے کہ نبیوں کو موت تو آتی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو وہ اپنی خبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ شب معراج کے وقت آپ نے میرے عقیدے کے لیکچرز میں سنا ہوگا
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے پر گئے تھے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی خبر میں نماز پڑھتے دیکھا. تو وہ نماز کیسی ہوگی؟ ہم جیسے دنیا میں نماز پڑھتے ہیں ویسی ہوگی؟ نہیں، وہ جس بھی طریقے سے ان کے زمانے کی نماز رہی ہوگی اور عبادت کرنے کا طریقہ رہا ہوگا وہ کر رہے ہوں گے. تو نبی اپنی خبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے بعد وزن اعمال، یعنی اعمال کے اندر وزن کیسے آتا ہے. تو آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا جس کے ذریعے لوگوں کے تمام چھوٹے بڑے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ واضح طور سے فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن انصاف کا ترازو کیا جائے گا، قائم کیا جائے گا، اور اس میں انسان کے جو بھی اعمال ہوں گے چھوٹے بڑے ہر چیز کو اللہ نے تولنا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت بنا دیں گے جس سے اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے گی. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل قابل قبول ہونے کی شرائط تو ہم نے گزشتہ نشست میں بھی دیکھے، لیکن اس میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس میں وزن ایسے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے نیتوں کو دیکھتا ہے. آپ کی نیت کیسی ہے؟ آپ نے وہ عمل سنت کے مطابق کیا ہے یا نہیں؟ آپ کا سب سے پہلے تو عقیدہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ 3 بنیادی شرائط ہے نا. تو اسی سے عمل آپ کا قابل قبول بنتا ہے. تو اللہ ایسا سسٹم بنائیں گے قیامت میں کہ جو بھی عمل انسان نے کیا ہوگا وہ وہاں پر دکھا دے گا کہ یہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہے یا نہیں. اس کی حقیقت دکھا دے گا کہ یہ ریاکاری کے لیے کیا گیا تھا یا اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا. ہم ان باتوں پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے وہ برحق ہے. اگلی چیز جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورت میں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. تو آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اعلی قابلیت کی بنیاد پر رشد و ہدایت عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی اور آپ علیہ السلام کے والد خود بت بنا کر فروخت کرتے تھے. قوم اپنا جشن منانے کے لیے میلے میں چلی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع پا کر بت خانے میں گئے اور لکھاڑے سے سارے بتوں کو توڑ کر ختم کر دیا. جو بڑا تھا اس کے کاندھے پر لٹکا رکھ کر واپس تشریف لے گئے. جب قوم میلے سے واپس آئی تو دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ان سے سنا تھا، وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ خیر نہیں کرتے تھے، ان کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے. تو اس کے بعد آپ نے یہ قصہ تو واضح طور پہ سنا ہوگا کہ جب وہ واپس آئے، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس بڑے بت نے مارا ہوگا. تو تمام کو پتا چل گیا اور تو انہوں نے بھی ان کو بھی پتا تھا نا کہ بت کے اندر تو اتنی طاقت اور ہمت ہی نہیں ہے. تو پھر وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دی کہ جب یہ خود کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے کیا مدد یہ کر سکتے ہیں نا. تو اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اس کا بھی یہاں پر ذکر ملتا ہے کہ آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم
قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا؟ فرمایا نہیں، یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ جانتے ہیں کہ یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، ان سے کیا پوچھیں؟ تو ارشاد فرمایا بل فعلوا کبیرہم ھذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، بظاہر بظاہر درست نہیں، کیونکہ بڑے بت نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود انہیں توڑا تھا۔ اس کی بہترین اس کا بہترین توجبہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد ان کے عقائد پر طنز کرنا تھا کہ تم لوگ دن رات یہی رٹ لگا الحمدللہ معذرت۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم لوگ دن رات یہی رٹ لگاتے ہو کہ سب کچھ یہی بت کرتے ہیں، یہی خدا ہیں، بگڑی بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تباہ کر دیتے ہوں، اور اسی نے مارا ہے، پوچھ لو اسی بڑے سے۔ اب وہ لاجواب ہو گئے اور بتوں کا اذان پر ظاہر ہو گیا، یعنی کہ بت کو ایک کام کرنے کے لائق ہی نہیں ہوتے نا، آپ دیکھیں اس کے اندر خود کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ نہ وہ کسی کا اچھا کر سکتے ہیں، نہ کسی کا برا کر سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ عطا کر سکتے ہیں، تو اس سے یہ واضح ہو گیا اور وہ لاجواب ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا ذکر جس کا ملتا ہے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا اختلاف رائے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی اختلاف رائے کا یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَدَاوُودَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ تو دونوں باپ بیٹے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے کے کھیت کو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ کھیت کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی قیمت بنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں کے برابر قیمت بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی بکریاں کھیت والوں کو دے دو، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جس کی بکریاں ہیں وہ اس کی کھیت میں کام کریں اور کھیت والا بکریاں لے کر چرائے اور بکریوں کا دودھ پیے۔ جس وقت بکریوں نے کھیت کھایا تھا، جب دوبارہ اتنا ہو جائے تو بکریاں بکریوں والوں کو دے دیں، دودھ دے دے اور کھیت والا اپنا کھیت سنبھالے۔ تو یہاں پر واقعہ کیا ہے سمجھ میں آیا کہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ کچھ بکریاں تھی جس نے ایک انسان کے کھیت میں رہ کر سارا کچھ کھا لیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے کیا کہا کہ جو قیمت معلوم ہوتی ہے اندازے سے نا کہ انہوں نے جو کھایا اس کی کتنی قیمت ہوتی، تو اس کے برابر اس کو وہ کرنا چاہیے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی الگ رائے تھی۔ تو یہاں نص موجود نہیں تھی، اجتہادی مسئلے میں اختلاف رائے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی تردید نہیں فرمائی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سلسلے میں بنسبت حضرت داؤد علیہ السلام کے سمجھ زیادہ دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے زیادہ سمجھ سلیمان علیہ السلام کو دی، اس کا یہاں پہ ذکر ملتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ جب غیر منصوص مسائل میں دو انبیاء علیہم السلام کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو جہاں نص نہ ہو وہاں امتوں کے استعمال میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ جس طرح اجتہادی مسائل میں دو انبیاء کا مجور ہے، اسی طرح عام مجتہدین اور ان کے مقلدین کا بھی مجور ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ امت میں بھی اختلاف رائے ملنا لازم ہے۔ اور جس طرح سلیمان علیہ السلام کی حکمت اللہ نے عطا کی تھی، اسی طرح اس امت میں بھی اللہ نے علم و فہم جن بڑے علماء کرام کو دیا ہے، ان کا بات کرنے کا طریقہ، ان کا سمجھانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ واضح فرمایا۔ اس کے بعد اگلا نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمائے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، ساز و سامان، گھر بار، آل و اولاد سب ختم ہو گئے، خود بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ نیک خاتون تھی، آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ پھر ایک وقت آیا، آزمائش ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دوبارہ عطا فرما دیا۔ جو ان سے چھن گیا تھا، اللہ نے ان کے صبر کے برکت سے ان کو ہر چیز واپس عطا کر دی۔ اس کے بعد اگلا جو ذکر ملتا ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شرک کیا کرتی تھی، آپ نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا۔ جب 3 دن گزرے، آخری رات آئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے کہ قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ قوم پیچھے سے گڑگڑائی، معافیاں مانگی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور عذاب کو ختم فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بغیر حکم الہی اپنے اجتہاد کی بنا پر بستی سے چلے جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، تو آپ علیہ السلام پر عتاب ہوا۔ آپ کشتی میں سوار ہوئے، پھر مچھلی نے نگل لیا۔ چند دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو باہر کنارے پر رکھ دیا۔ اس طرح کے واقعات انبیاء علیہ السلام کی عظمت کے بالکل خلاف نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام من جانب اللہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلا، دیکھیں مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اللہ نے نبی کو زندہ رکھا، اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، تو ہم بھی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سے ہماری تکلیف، پریشانی، ہر چیز ختم ہوتی ہے۔ یہ بڑی مجرب دعا ہے جس کو پڑھنے کا اہتمام یونس علیہ السلام سے ثابت ہے۔ آپ دیکھیں گے مچھلی کے پیٹ کے اندر گرمی کی حالت میں، شدید تکلیف کی حالت میں وہ تھے، اللہ نے راحت عطا فرمائی اور مچھلی نے انہیں کنارے پر لا کر رکھ دیا۔ اس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات جو ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے پاسبل ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ
اللہ کے بندے ہوتے ہیں، معصوم الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی چیز اس کا ذکر یہاں پہ فرمایا ہے، وہ غلط فہمی کا ازالے کے بارے میں۔ آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ سحب جہنم انتم لہا واردون۔ اس آیت میں ہے کہ مشرکین اور جن کے دو عبادت کے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی تمام معبودان نے باطلات جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی واضح طور پہ فرمایا نا، ہم نے اس کو خلاصے میں بھی دیکھا، اور اگر آپ تفسیر اور ترجمہ پڑھیں گے تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو جہنم اللہ نے بنائی ہے، اللہ واضح طور سے فرما رہے ہیں کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے نا۔ جہنم کا ایندھن کیا ہوں گے؟ انسان اور پتھر۔ تو وہ کون سے انسان؟ مشرکین اور یہ سارے بت جن کو وہ دنیا میں پتھروں سے بنایا کرتے تھے نا، یہ سارے ہی بت اس جہنم کی آگ میں جلنے والے ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ پھر حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگوں نے عبادت کی تھی، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ دیکھیں یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ بت جن کو بتایا ہے لوگوں نے، ہاتھوں سے بت بنائے تھے، ان سارے ہی تمام بتوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا نا۔ جس کو پتھر بتایا جاتا ہے، انسان کے ساتھ جو پتھر جہنم میں جانے والے ہیں، وہ تمام بت جو ان پتھروں سے بنائے گئے ان سبھی کو ڈالیں گے۔ تو یہاں پہ انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو یہودی بیٹا مانتے ہیں اللہ کا معاذ اللہ، اور عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے ان کو معبود مانا نا، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ؟ تو یہاں پر اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہم مبعودون۔ اس میں اس کا جواب موجود ہے کہ جن کے بارے میں اچھا انجام مقرر ہو چکا ہے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جہنم سے دور رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بت بنا کر دوسروں نے پوچھا، لیکن وہ جو نبی تھے وہ تو معصوم الخطا تھے، انہوں نے کبھی اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اور ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، تو وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اس کے بارے میں یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی چیز جو واضح طور پہ فرمائی ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا۔ آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عالمین کے لیے رحمت ہونا بتایا گیا ہے۔ عالم انسان، عالم جن، عالم جمادات، بالغرض تمام عالم، یعنی کہ جتنے بھی عالم ہیں، تمام عالم میں اس میں داخل ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے لیے رحمت للعالمین ہے، یعنی کہ آپ کا آنا اس دنیا میں تمام عالم کے لیے، ہر ایک عالم، انسانوں کے عالم، جنات کا عالم، اور پھر جماعتات، نباتات، ہر چیز کے عالم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا آپ سمجھے رحمت ہے۔ اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلے سورت جس کا یہاں پہ اللہ نے اس بارے میں ذکر فرمایا ہے وہ ہے سورہ الحج۔ اس سورت میں حج کے اعمال اور بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ حج رکھ دیا گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سب سے پہلے اس سورے میں جس عنوان کو ٹچ کرتے ہیں وہ ہے قیامت کی ہولناکی کے بارے میں۔
تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول بیٹھیں گی اور حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ گویا کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ نہ وہ نشے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آپ سمجھیں کہ ہر ویک جب جمعہ آتا ہے، کیونکہ جمعے کے دن قائم ہو گئی نا قیامت، تو یہ جو جھاڑ پہاڑ چرند پرند اور جانور جو ہوتے ہیں نا، یہ تمام کے تمام ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے نا، آج قیامت نہ آ جائے، لیکن انسان کو یہ چیز کا استظار ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اپنی گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ نے ارشاد فرمائی یہاں پر دوبارہ، وہ ہے باسی بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھنا ہے، اٹھ کر جواب دینا ہے۔ تو آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من التراب۔ گزشتہ آیت میں قیامت کا ذکر تھا، اب بعث بعد الموت کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا اور دوبارہ اٹھائے جانے پر بطور دلیل انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بنایا ہے۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پہلی بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ کہ تمہاری غذا کا بنیادی عنصر مٹی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے نا، تو مٹی سے پھر غذائیں نکلتی ہیں، انسان وہ غذائیں کھاتا ہے، تو ان غذاؤں سے پھر نطفہ بنتا ہے، وہ باپ کے پیٹ سے ہو کر وہ باپ کی پیٹھ سے ہو کر ماں کے رحم میں جاتا ہے۔ تو نطفے سے اللہ نے انسان کو بنایا نا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر خون بنتا ہے اور پھر جم کر ایک لوتھڑا بنتا ہے، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے نا، سارے سٹیجز کو اللہ نے کھول کر یہاں پہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کس چیز سے بنا؟ مٹی سے، پھر مٹی کے اندر کیا اگتی ہے؟ غذائیں کھانے سے انسان کو تقویت ملتی ہے، اور پھر نطفہ بنتا ہے نا، نطفے سے پھر اللہ نے جو مرد ہوتا ہے اس کے نطفے کو رحم میں عورت کے پہنچایا، پھر وہ نطفہ جو عورت کے رحم میں پہنچا وہ پھر بعد میں پھر وہ خون کی شکل قائم کر لیتا ہے، پھر وہ جو ہے آپ جم کر ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر ان میں ہڈی آتی ہے۔ تو ان مراحل سے گزر کر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے 9 مہینے کے عرصے کے بعد۔ تمام چیزوں کو اللہ نے کھول کر یہاں پہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق اور دوبارہ اسے بنانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق کی، تو دوبارہ اسے بنانے میں کیا مشکل نا؟ اللہ نے ہمیں پہلی بار جیسے پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مر کر دوبارہ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ یہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اگلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ دنیاوی فائدے کے لیے ایمان قبول کرنا۔ تو 11ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف فإن أصابه خيرا نطعم عن به وإن أصابته فتنة قلب على وجهه۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا،
تاکہ دنیاوی فوائد مل سکیں، مگر جب ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے دین اسلام سے پیٹ پھیر کر کفر اختیار کر لیا۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی کھوئی، اور یہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نہ تو دنیا اس کو ملتی ہے اور نہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہوگا۔ اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اگلی چیز جس کا یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے حاسدین کی غیظ و غضب میں جلنا۔ تو آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من کان یظن ان لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں کریں گا تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی لے آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں جا کر آنے والی وحی اور رابطے کو کاٹ ڈالے تاکہ نبوت کو ملنے والی اللہ کی مدد آنا ختم ہو جائے۔ اور اگر یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا تو پھر گلے میں رسی ڈال لے اور خودکشی کر کے مر جائے، لیکن خدا کی مدد ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے یہاں پہ واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد بھی کریں گے، اور اسی طریقے سے یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان والوں کی بھی اللہ ہمیشہ مدد کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو حسد جلن سے روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتے۔ اس چیز کے بارے میں یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بارے میں یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ بیت اللہ کی پہلی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ منہدم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو جگہ بتا دی جہاں احاطہ کعبہ تھا کہ اس کو دوبارہ تعمیر فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں بھی واضح طور پہ فرمایا ہے۔ پھر حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئے اور دور کے راستے سے ان سواریوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی پتلی ہو گئی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ خانہ کعبہ بن گیا ہے، حج کرنے کے لیے آؤ۔ حج کے افعال، طریقہ کار اور احکامات کی تفصیل کے لیے آپ مصنف کی مولانا الیاس گمن کی کتاب ہے حج اور عمرہ، اس کا بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس میں ڈیٹیل میں حج اور عمرے کے احکامات اور کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیا کیا اللہ کے احکامات ہیں، ان تمام کا آپ کو علم ہو جائے گا۔ اس کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایام قربانی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْمُولَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کے دن مخصوص و متعین ہے، اور وہ 10، 11 اور 12 ذی الحج ہے۔ تو ان 3 دنوں میں قربانی کرنا اگر آپ کریں گے تو اللہ کے پاس وہ قابل قبول ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
کہ ایام المعلومات یعنی معلوم سے معلوم دنوں سے مراد یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ ہے۔ یہ قربانی کے کتنے ہوئے؟ کل 3 دن، اسی لیے ہم عید 3 دن تک مناتے ہیں نا، تو 3 دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے، تینوں ہی دن قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اگلی چیز جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ قربانی کا مقصد، کہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے پاس تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے، کہ آپ نے کس نیت سے قربانی کی نا، تو اللہ کا استحضار رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کیا یا نہیں دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 10-10 لاکھ 1-1 لاکھ ایسے بڑے بڑے بکرے اتنے مہنگے مہنگے خرید کر قربان کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں میں اس کا چرچا ہوتا ہے، تو یہ چیز کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس سے مقصود جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کا گوشت مقصود نہیں ہے۔ قربانی کرنے والا سارا گوشت خود کھا لے یا سارا تقسیم کر دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ خود کھانے کی صورت میں تقسیم کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، تو تقسیم کرنے کا ثواب ملتا ہے نا۔ تو قربانی کا مقصد اور منشا خداوندی خون بہانا ہے، تو قربانی کے جانور کے پیسے غربا میں تقسیم کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ قربانی کرنا یعنی جانور کو ذبح کرنا، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، اور وہ جو واقعے کی مناسبت ہے جس سے ہم ریفرنس لے کر ذبح کر رہے ہوتے ہیں نا، اسماعیل علیہ السلام کو جیسے ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے اور پھر جنت سے وہاں دمبا آ گیا، تو اسی چیز کو زندہ کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں نا۔ تو قربانی جو کی جاتی ہے وہ جانور کو ذبح کرنے سے ہی وہ ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ پیسے آپ کسی غربا مساکین کو دے دیں، قربانی آپ کر سکتے ہیں، قربانی نہ کریں، وہ پیسے جو بکرے کے یا گائے کے حصے کے بنتے ہیں وہ دے دیں، تو وہ اللہ نے قبول نہیں فرمایا، کہ قابل قبول دونوں میں سے یہ چیز ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے۔ لہٰذا اس سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے بجائے جانور کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں، تاکہ ان کو زیادہ فائدہ ہو اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو۔ یہ خدائی نظام اور احکام شریعت میں سیدھی مداخلت ہے، تو انسان کی اپنی مداخلت اللہ نے نہیں پسند کی نا، اس کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسی گمراہیوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اگلی چیز جس کے بارے میں یہاں پہ ارشاد ملتا ہے وہ ہے پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت۔ اللہ نے آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے کے بعد جہاد اور قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر حد سے زیادہ ظلم کیا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھیں، جب تک وہ مکے میں تھے انہیں صبر کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلی باضابطہ جنگ جو کفر اور اسلام کے درمیان ہوئی ہے وہ جنگ بدر ہے۔
جو سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی جو رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی تھی، جس میں 313 صحابہ کرام تھے اور 100 مشرکین تھے. تو 313 جو تھے وہ 100 پر بھاری تھے. اور پچھلے کچھ دنوں میں نے آپ سے ان سارے صحابہ کرام کے جو وہاں پر شہید ہوئے تھے ان کے نام بھی موجود ہے، اور جنگ بدر کا میدان، ان ساری چیزوں کو میں نے شیئر کیا تھا. تو ہماری ہیریٹیج اور ہماری لیگیسی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفر کی تعداد 1000 تھی، لیکن فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو مدد کی تھی اس جنگ میں، تو مسلمان فتح یاب ہوئے. پھر اس کے بعد اسلامی ریاست کے اعراض و مقاصد، یعنی کہ اسلامی ریاست کا کیا مقصد ہونا چاہیے. آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. گزشتہ آیت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں فتح ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار بخشا. اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار بخشیں گے. اب یہاں سے نظام حکومت میں کرنے کی بنیادی کام بتائے جا رہے ہیں، اور وہ 4 ہے. یہ 4 چیزوں کو کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا. سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، صحابہ اکرام کو دیا، اور اسی ساتھ ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے لیے بھی اپلیکیبل ہے. نماز کی پابندی کرنا، نظام زکوٰۃ قائم کرنا. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں صحیح طریقے سے اور اس کو نکالیں. اور پھر نیکی کے کاموں کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا. تو یہ جو ہے وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ، اسی کو کہا جاتا ہے کہ نیکی کے کاموں کا حکم دینا چاہیے ہم سبھی کو ایک دوسرے کو، اور گناہوں کے کاموں سے ایک دوسرے کو روکنا چاہیے. اس کے بعد تسلی خاتم الانبیاء علیہم السلام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ وَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ منکرین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. وہ اس طرح کہ جب کسی نبی یا رسول پر وحی آتی اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے، تو دوسری طرف شیطان کفار کے دل میں اس وحی کے بارے میں شبہات پیدا کر دیتا، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لاتے. پھر اللہ تعالیٰ ان شکوک و شبہات کو ختم فرما دیتے ہیں، تو جو لوگ ضد پر نہیں ہوتے وہ ایمان لاتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کفار و مشرکین میں سے اسلام کو بھی قبول کر رہے ہوتے نا، تو جو جن کے دلوں میں شکوک و شبہات کو اللہ ختم کر دیتا ہے، پھر ان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. اس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز وہ اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے معبودان باطلہ کے بے بسی کی مثال. اللہ نے یہ جو معبودان باطلہ ہے نا، جن کو وہ معبود مانتے ہیں، ان کی بے بسی کی مثال یہاں پر ارشاد فرمائی ہے. آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. یہاں معبودان باطلہ کی بے بسی اور ان کے باطل ہونے کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ مشرکین جن جھوٹے اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر یہ سارے معبود مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے.
مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان پر کوئی چیز اچک کر لے جائے تو سارے مل کر وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نا، مکھی اگر اس پر بیٹھ جائے یا جو پھل پھول ان کے وہ چڑھائے جاتے ہیں اس پہ بیٹھ جائے، تو وہ جو مکھی وہ جو حصہ اس میں سے لے لیتی ہے، کھا لیتی ہے، وہ بھی حصہ وہ واپس نہیں لا سکتے۔ اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ ہے دین میں حرج نہیں، یعنی کہ آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْج، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں حرج نہیں رکھا، دین میں بہت آسانی ہے، لیکن آسانی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جہاں تھوڑی سی سختی آئی وہاں شریعت کا حکم ہی بدل دیا جائے۔ دین میں حرج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم اپنے بندے کو نہیں دیتے جس پر عمل کرنا بندے کے لیے بندے کے بس میں نہ ہو۔ مشقت پر ہی مشقت پر ہی تو اجر ملتا ہے نا۔ انسان جب کوشش کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تبھی تو اسے اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس پارے میں ارشاد فرمائی ہے، وہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں، یعنی کہ ہم آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنٹینیویشن میں ارشاد فرماتے ہیں، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ جب قیامت کے دن سابقہ انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں پر گواہی دیں گے کہ ہم نے انہیں احکامات پہنچا دیے تھے، تو وہ امتیں انکار کر دیں گی۔ اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ ان انبیاء علیہم السلام کے احکامات اس پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ ان انبیاء علیہم السلام گواہی دے گی کہ ان انبیاء علیہم السلام نے احکام پہنچا دیے تھے۔ اس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر ہوگی۔ اب اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں۔ یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے والے کام ہیں جو کرنے چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا 87 پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پارہ نمبر 18 شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، جو کہا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے مغفرت کا سبب بنائے، اور ہماری خبروں کو جب ہم خبر میں جائیں تو اس کو نور سے منور فرمائے اس کی برکت سے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔